ہمارے جو نیکسٹ اسپیکر ہیں وہ عابد اقبال خیری صاحب ہیں. عابد Iqbal has a master's in management, is a social activist, attitudinal trainer and much sought after motivational speaker to organizations, individuals and professional teams. He has decided to embark upon the mission of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and inspires and informs people, helping them realize their true potential. His common sense approach and deeply held beliefs have motivated countless individuals to date to re-evaluate their attitude. With his passionate delivery and warm personality, he connects with the youth. Unconventional, dynamic and entertaining, his presentations are groundbreaking explorations of the path to success. Let's join our hands together for Mr. Abid Iqbal Khairi Sahab. السلام علیکم. کیسے ہیں جی؟ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ کوئی پوچھے زندگی کیسی گزر رہی ہے اور آپ کہتے ہیں بس یار حالات ایسے ہی ہیں، ٹائم ہی نہیں ہوتا، جیب خرچ ختم رہتا ہے. تو جب آپ یہ سب کچھ کہتے ہیں تو ان الفاظ کا اثر بھی آپ کی پوری باڈی کیمسٹری پہ ہوتا ہے اور آپ ویسے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں جیسے آپ کہتے رہتے ہیں. اس لیے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ کوئی پوچھے زندگی کیسی گزری ہے تو آپ کو زبردست، الحمدللہ، ہم شوق آف ورڈ، فیلنگ گریٹ، اور اس کا اثر بھی آپ کی پوری باڈی کیمسٹری پہ ہوگا اور آپ ویسے ہی ہوتے چلے جائیں گے. کامیاب بزنس مین سے پوچھا گیا واٹ از سکسیس، تو اس نے کہا وین یو گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ اینڈ یو گیٹ آؤٹ آف یور بیڈ اینڈ یو شاؤٹ ہے گریٹ اندر ڈے، دیٹ از سکسیس. تو ایک ایکٹیویٹی میرے ساتھ یہ کریں، ذرا اپنے دونوں ہاتھوں کو خالی کیجئے، رائٹ ہینڈ کا پنچ بنا لیں، ٹھیک ہے. میں کہوں گا ہاؤ آر یو تو آپ کہیں گے ونڈرفل، ٹھیک ہے جی. اور اتنا جوش اور جذبے کے ساتھ یہ جواب آنا چاہیے کہ لگے یار کہ دیواریں ہیں. ریڈی؟ چلیں بیٹا ادھر بھی سب لوگ ہاتھ کھول لیں، ذرا ایسے کر لیں. اور یہ جو پنچ جب مارنا ہے تو دوسرے ساتھ والے کا جبڑا بچا کے ذرا ہے، یہ نہ ہو کہ اس کے مارا ہو. ٹھیک ہے جی، چلیں. ہاؤ آر یو؟ یار میں ڈیفنس فورسز کے ایک انسٹیٹیوٹ میں بیٹھا ہوں، یہاں تو زیادہ ڈسپلن مجھے آواز آنی چاہیے. ایک آواز، ایک پنچ کی اور ایک آپ کے منہ سے یکجا ہو کے آواز نکلنی چاہیے جی. اگین دیکھنا یہ ہے کہ آواز کہاں تک جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، ریڈی؟ ہاؤ آر یو؟ چلے آخری چانس دے رہا ہوں آپ. اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے بھی ذرا اونچی آواز میں پتہ چلے کہ جوش، جذبے، ولولے، پیشن والے لوگ بیٹھے ہیں. چلے جی آخری موقع. اگین ریڈی؟ ہاؤ آر یو؟ اچھا، اس سے ایک ڈسپلن کلیپنگ بھی ہوتی ہے. رین کلیپنگ کا پتہ ہے آپ کو؟ چلے میرے ساتھ آپ رین کلیپنگ کریں گے. جتنی فنگرز میں یوز کروں گا اتنی آپ کریں گے. ٹھیک ہے جی، اسٹارٹ ہم 1 سے کریں گے اور گریجولی بڑھاتے جائیں گے. 1 2 3 4 1 2 3 4. ماشاء اللہ جی. اچھا، ایک ایکٹیویٹی اور میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں پروسیڈ کروں، وہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ اٹھیں گے اپنی سیٹوں سے. ٹھیک ہے، کرنا یہ ہے کہ آپ نے نئے دوست بنانے ہیں. بوائز سائڈ آپ آپس میں یہ ایکٹیویٹی کریں گے، گرل سائڈ پہ آپس میں یہ ایکٹیویٹی ہوگی.
کرنا یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ ملانا ہے اس بندے سے جس کو آپ پہلے کبھی نہیں ملایا یا آپ کا زیادہ اس سے فرینکنس نہیں ہے، نئے دوست بنانے، ٹھیک ہے؟ اور کرنا کیا ہے، آپ نے ہینڈ شیک کرنا ہے۔ آپ ذرا میرے ساتھ آپ یہاں آئیے گا، ذرا چھوڑ دیں کیمرہ، خیر۔ السلام علیکم، میرا نام عابد ہے، میں آپ کا دوست ہوں اور آپ کو اپنا دوست بناتا ہوں۔ اب آپ یہ بولیں۔ میرا نام شہروز ہے، میں آپ کو اپنا دوست بناتا ہوں۔ میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا دوست ہوں اور آپ کو اپنا دوست بناتا ہوں۔ تھینک یو۔ چلیں جی، گیٹ اپ۔ 5 نئے لوگوں سے آپ نے یہ ہینڈ شیک کرنا ہے اور ان کو دوست بنانا ہے۔ Be seated please. Let's proceed جی، پلیز بیٹھ جائیں اب۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں جی کہ یہ جو اے پی ایس کا اقبال کیمپس ہے، یہ اقبال نام علامہ اقبال سے لیا گیا ہے؟ اس سے لیا گیا ہے؟ اور ان کا جو نام رکھا گیا تھا آپ کے خیال میں وہ کس کی وجہ سے رکھا گیا تھا؟ اچھا جی، یہ ایک میرے پاس ٹاپی ہے، میں یہ اس بندے کو دینا چاہ رہا ہوں جو مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو شعر میں پڑھنے لگا ہوں یہ کس کا ہے۔ کون یہ سوچ رہا ہے کہ وہ یہ ٹاپی جیت لے گا؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ، اتنے ذہین بچے بیٹھے ہیں۔ لیں جی، شعر سنیے۔ شعر یہ ہے: تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اقبال کا نہیں، یہ ٹرافی میں آپ کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ آپ نے جواب ٹھیک نہیں دیا۔ جی اچھا جی، یہ شعر ہے، ویسے بھی آپ غور کیجئے گا اقبال کی پوری شاعری میں جو آپ کو اشعار ملیں گے، کہیں پہ بھی اقبال کا عقاب جو ہے وہ گھبرایا ہوا نہیں ہوتا۔ تو اس میں تو ویسے ہی گھبرایا ہوا ہے کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب۔ تو یہ صادق حسین صاحب تھے نارووال کے شاعر، یہ ان کا شعر ہے، یہ اقبال کا شعر ہے۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ویسے اقبال کا مرید ہوں، تو ایک تو میں یہ کریکشن کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے کی کہ عموماً لوگ اس کو اقبال کا شعر سمجھتے ہیں۔ پھر میں سوچ رہا تھا کہ یار آج کل کے بچے جو ہیں وہ اقبال کا شعر سننے کو وہ ویسے ہی جو ہیں وہ بڑا ان کے لیے ثقیل سمجھتے ہیں، تو پھر مجھے کیا جیدی کا شعر سنانا چاہیے کہ جس نے اقبال کی پیروڈی کی ہے کہ یا رب دل جیدی میں ایک زندہ تمنا دے، تو خواب کے پیاسے کو تعبیر کا دریا دے، اس بار مقام بدلوں تو ایسی پڑوسن ہو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ تو آج کل تو اقبال کو سننے والے کم رہ گئے ہیں، فیس بک پہ بھی جس کا دل چاہتا ہے جو مرضی شعر اٹھا کے اس کو اقبال کے نام سے فارورڈ کر دیتا ہے۔ اور پھر مجھے وہ یاد آ رہا تھا کہ ہوئی ہے جب سے شادی ہوتی رہتی ہیں تقصیریں، تقصیریں کہتے ہیں غلطی کو، ہوئی ہے جب سے شادی ہوتی رہتی ہیں تقصیریں، کبھی بیگم کے فتوے ہیں کبھی بیگم کی تقریریں، سمجھ آنے لگی اقبال کے مصروں کی تفسیریں، نکاح مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقریریں۔ یعنی نگاہ اب جو ہے وہ نگاہ مرد مومن سے نہیں بدلتی، اب جو ہے وہ نکاح مرد مومن سے بدلتی ہیں۔ تو اینی ہاؤ جی، میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، میرے پاس چند منٹ مجھے دیے گئے ہیں۔ تو کامیابی
اور فیلئر جو ہے وہ یہ پوائنٹ میں نے آتے ہوئے تو گاڑی میں نوٹ کیے. تتلی جب پیدا ہوتی ہے تو ایک خول میں پیدا ہوتی ہے جس کو ککون کہتے ہیں, اور سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں سے پہلے ایک سوراخ کرتی ہے اور نکلنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن وہ بہت کمزور ہوتی ہے تو وہ نہیں نکل پاتی, لیکن وہ مسلسل کوشش کرتی رہتی ہے, وہ جدوجہد کرتی رہتی ہے. اور سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ جتنا وہ زور لگاتی ہے اور جدوجہد کرتی ہے اتنا ہی اس کی رگوں سے ایک سیکریشن نکل کے اس کے پروں تک جاتی ہے اور اس کے پر اس سے خوبصورت ہوتے ہیں. اب دیکھیں قدرت نے عام کیڑے کو اگر اس جدوجہد سے محروم رکھا ہے تو اس کو اس حسن سے بھی محروم رکھا ہے. حسن کی بھی ایک قیمت ہے, اور قدرت یہ چاہتی ہے کہ اگر آپ نے یہ کامیابی لینی ہے تو پھر آپ کو اس کے مطابق محنت کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی, جدوجہد کرنی پڑے گی. لوہا جب زمین میں سے نکلتا ہے تو وہ ایک کچی دھات ہوتا ہے جس کو اور کہا جاتا ہے. اب اس پہ لوہار کیا کرتا ہے کہ اس کو آگ میں ڈالتا ہے, نکالتا ہے, تھوڑے مارتا ہے, پھر ٹھنڈے پانی میں ڈالتا ہے, پھر نکالتا ہے, پھر تھوڑے مارے جاتے ہیں, تب جا کر وہ اسٹیل بنتا ہے, فولاد بنتا ہے. اسی طرح قدرت جو ہے وہ انسانوں کو نرم گرم اچھے برے حالات میں سے گزارتی ہے. اور ایون آپ غور کریں ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک اللہ کے جو سب سے محبوب اور برگزیدہ بندے تھے انہیں سب سے زیادہ آزمائشوں میں سے نکالا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ there is something positive behind this diversity. کچھ چیزیں ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں, کچھ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں ڈالا جانا مصر جانے کا سبب بنتا ہے. ان کا مصر کے بازار میں بکنا عزیز مصر کے گھر پہنچنے کا سبب بنتا ہے, اور ان کا 9 سال تک جیل میں پڑا رہنا تخت پر بیٹھنے کا سبب بنتا ہے. یہ تکوینی امور ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں, اور انہی کے تحت کسی کو خوشیاں دی جا رہی ہیں, کسی کو غم دیا جا رہا ہے, کسی کو پریشانی میں مبتلا کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ there is something positive. ایون ویسٹرن آتھرز کے بارے میں سوشل سائنٹسٹ یہ لکھتے ہیں کہ وہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ they don't wish for less problems, they wish for more skill. انہیں پتہ ہے this is part of life, this is part of game. یہ تو ہونا ہے, لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو امپروو کرتے چلے جانا ہے. نیپولین ہل نے اپنی ایک بک میں یو کین آن میک یور اون میریکلز میں وہ لکھتا ہے کہ اس دنیا میں جو شخص بھی آتا ہے اسے ایک یونیورسٹی سے گریجویشن ضرور کرنی پڑتی ہے, اور وہ یونیورسٹی کیا ہے؟ یونیورسٹی آف ہارڈ ناک. اردو میں ہم کہیں گے جامعۃ المشکلات, جامعہ مشکلات یا مشکلات یونیورسٹی. ہر انسان کو یونیورسٹی آف مشکلات سے گریجویشن ضرور پڑھنی پڑتی ہے, بلکہ اس میں یہ ایڈ کر سکتا ہوں کہ اس میں مختلف لیول کے کورسز ہیں, اور جس کو جتنے بڑے مقام پہ بٹھانا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ آزمائش کی بھٹیوں میں سے گزارا. اب دیکھیں اس میں بہت سارے لوگ ہوتا یہ ہے کہ گیو اپ کر دیتے ہیں. میں ایک کینیڈین آتھر کا حوالہ دوں گا, میلکم گلیڈویل. اس نے ایک بک لکھی ہے دا ٹپنگ پوائنٹ, اور وہ ٹپنگ پوائنٹ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے, اس نے یعنی پوری ریسرچ کی اور اس نے سینکڑوں ریفرنسز دیے دنیا میں بڑے بڑے بزنسز کے, دنیا میں بڑی بڑی آرگنائزیشنز کے, دنیا میں بڑے بڑے ریولیوشنز کے, کہ انسان سفر کرتا ہے شروع, اور اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ پرابلمس نہ آئیں, تکالیف نہ آئیں, مشکلات نہ آئیں. اور وہ کہتا ہے کہ ایک سرٹن لیول پہ جب وہ ٹپنگ پوائنٹ جہاں سے اس نے ٹیک آف کرنا ہے, وہ کہتا ہے کہ بالکل اس سے ذرا سا پہلے 95% لوگ یا 95% بزنسز یا 95% بڑے انیشیٹو جو ہیں وہ گیو اپ کر دیتے ہیں.
اور اس وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے. تو یہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر وہ آپ اسٹیڈ فاسٹ رہیں, آپ اگر اف یو ڈونٹ اینڈ نیور گیو اپ, تو آپ اس ٹپنگ پوائنٹ کے اوپر جب پہنچیں گے تو پھر آپ ٹیک آف کر دیں گے. سلیکون ویلی کا آپ نے نام سنا ہوگا, امریکہ میں, جہاں دنیا بھر کے جو ہے وہ بڑے بڑے سافٹ ویئر ڈیولپ ہوتے ہیں, سافٹ ویئر وہاں پہ کمپنیز بیٹھی ہیں. وہاں پہ یہ ٹریڈیشن ہے باقاعدہ سے کہ ایک پروجیکٹ جب ناکام ہوتا ہے تو اس کی پوری ٹیم اس کا بھی فنکشن کرتی ہے, اور اس فنکشن کا نام باقاعدہ یہ ہوتا ہے, اس کا ٹائٹل یہ ہوتا ہے اس پارٹی کا, لیٹ سیلیبریٹ آور فیلئر. آؤ یعنی اپنی ناکامی کا بھی ہم جشن منائیں, یعنی بیکاز دے نو کہ دس از پارٹ آف گیم. یہ تو ہونے, یہ تو ہو کے رہے گا, یہ تو آنے, مشکلات تو آنی ہیں, یہ تو فیلئر آنے ہی آنے. اسی طرح ایک ٹرینر آئے امریکہ سے, اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت امریکہ میں جتنی ٹاپ لیول کی پوزیشنز ہیں ان کے اوپر جب انٹرویوز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں تو ایک سوال ضرور پوچھا جاتا ہے, اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ مینی فیلئرز ود یو, آپ کتنی دفعہ ناکام ہیں. اور اس سے اندازہ کرتے ہیں اس کے کیلیبر کا, اس کی پرسنالٹی کا, اس کی ڈٹرمینیشن کا, اس کی کنسسٹنسی کا, اس کی اسٹرگل کا. اقبال کو کوٹ کروں گا, ایک بڑا خوبصورت اقبال نے اس پہ بات کی ہے. اس نے کہا طریقے اہل دنیا ہے گلا شکوہ زمانے کا. وہ کہتا ہے دنیا والے ہیں جو شکوہ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, ہاتھ ہو گیا, میں ناکام ہو گیا, میرے بیماری آ گئی, میرے ساتھ فلاں حادثہ ہو گیا. طریقے اہل دنیا ہے گلا شکوہ زمانے کا, نہیں ہے زخم کھا کر آہ کرنا شان درویشی. نہیں ہے زخم کھا کر آہ کرنا شان درویشی. یہ نکتہ پیر دانا نے مجھے خلوت میں سمجھایا کہ ہے زخم فغاں شیری فغاں رباہیوں میں شی. وہ کہتا ہے کہ یہ زخم جو ہے یہ تو شیروں کو لگتے ہیں, اور اس کے اوپر جو آہ کرتا ہے یہ تو بھیڑوں کا کام ہے, یہ تو بکریوں کا کام ہے. شیر جو ہیں وہ اس کے اوپر زخم کھا کے آہ بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو جو ہے نا یہ آپ سمجھ لیں کہ دس از پارٹ آف لائف, دس از پارٹ آف گیم. اور آخر میں میں دو کوٹس کروں گا. ایک فارمولا تھا, میں اس کو ویسے ٹائم ہوتا تو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا, جسٹ یاد رکھیے گا, کبھی خود اس پہ ایکسپلور کر لیں. ایٹیٹیوڈ پلس ایپٹیٹیوڈ پلس آلٹیٹیوڈ. ایٹیٹیوڈ کیا ہے, یو ہیو ٹو بی پازیٹیو. ایپٹیٹیوڈ, دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے اس کام کو پکڑا in which they would never tire, in which they would love to do their work. And altitude is how think you big. آج ہم رسال پور سے گزر کے آ رہے ہیں اسلام آباد آتے ہوئے, تو مجھے یاد آ رہا تھا ایئر فورس کے لوگوں میں ایک مصرع ہے اقبال کا, کسی کو یاد ہے, پتہ ہے؟ فارسی کا وہ ایک مصرع ہے, صحرا ست کہ دریا ست تہے بالوں پر مار. یہ ایک بڑی خوبصورت اقبال کی فارسی میں جو ہے نا وہ ایک قطعہ ہے. یہ مکالمہ ہے شاہین کے بچے کا اور مچھلی کے بچے کا. شاہین کا بچہ کہیں ساحل پہ آ کے بیٹھتا ہے تو مچھلی کا بچہ باہر اس کے قریب آ کے کہتا ہے وہ تم نے سمندر دیکھا ہے, بہت بڑا سمندر ہے, ہمارے یہاں پہ بڑے بڑے مگرمچھ ہیں, ہمارے نیچے جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کتنی گہرائی ہے اور سرنگیں ہیں, اور بڑی بڑی مچھلیاں ہیں, اور بڑے بڑے جو ہیں وہ لہریں اٹھتی ہیں, اور بڑے بڑے طوفان آئے رہتے ہیں. تو وہ انسپائر کرنا چاہ رہا ہے اپنی سوچ سے سمندر کے بارے میں بتا کے شاہین کے بچے کو. تو شاہین کا بچہ زد بانگ کے شاہینم و کارم بے زمیں کی, وہ اٹھتا ہے اور مسکرا کے یہ کہہ کے جاتے ہوئے اس کو یہ کہتا ہے, اوے میں شاہین کا بچہ ہوں, میرا زمین پہ کیا کام, صحرا ست کہ دریا ست تہے بالوں پر مار. صحرا ہو یا دریا ہو یا سمندر ہو, وہ کہتا ہے یہ سارے میرے بڑے پر کے نیچے ہیں. یعنی اس کی سوچ اس سے بھی بڑی ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ سمندر بھی میرے نیچے ہے, اور یہ صحرا اور یہ
جو ہے نا یہ بھی میرے نیچے، پوری زمین میرے نیچے، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل ہوں آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں عاشق، اور پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ۔ آخر میں ایک حقائق آپ کے ساتھ شیئر کر کے اجازت لیتا ہوں، یہ مجھے بہت انسپائر کرتی ہے، اور میں چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں اس میں میرے لیے، آج کے پورے پاکستان بالخصوص نوجوانوں کے لیے، کیونکہ اقبال کا اصل مخاطب جو ہیں وہ نوجوان ہیں اور وہ ان میں شاہینی صفات دیکھنا چاہتا ہے، تو اس حقائق میں نا اقبال نے ایک عربی شاعر کا ذکر کیا ہے کہ جس نے 40 سال کی عمر میں گوشت کھانا چھوڑ دیا اور باقی ساری عمر اس نے گوشت نہیں کھایا، تو ایک دن اس کے دوست نے اسے بھنا ہوا تیتر بھیجا کہ شاید اس کا یہ لذیذ گوشت کھا کر میرا دوست دوبارہ سے گوشت کھانا شروع کر دے، تو اس بھنے ہوئے تیتر کو سامنے پا کر اس شاعر اور دانشور نے جو بات کی ہی، میں سمجھتا ہوں میرے اور آپ کے لیے اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے، اور اس پوری حقائق کو اقبال نے اس طرح سے بیان کیا، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا موری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات، ایک دوست نے بھنا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ یہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات، یہ خانے تر و تازہ موری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، یہ اس کے رسالے اور کتاب کے نام، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا تھا یہ ہے جس کی مکافات، افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا دو، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ میں فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اگر تو شاہین بنتا، اگر بلند پروازی کو اپنا شعار بناتا، اگر اپنے اندر اپنے اسلاف جیسی درویشانہ صفات پیدا کرتا، تو آج کسی، میں تو یہ کہا کرتا ہوں، آج کسی آج کسی بلیک واٹر، آج کسی سیے کا تیر تجھے اپنا شکار نہ بنا پاتا۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ دشمن کو تو ایون داتا علی حجویری نے اس کو ایک نعمت کہا ہے کہ دشمن نہ ہوتا تو تم تیاری نہ کرتے، دشمن نہ ہوتا تم ایٹم بم نہ بناتے، دشمن نہ ہوتا تو تم پاکستان دنیا کی بہترین فوج نہ بنا پاتے۔ We should be grateful to our enemy in a way۔ اس میں بھی ایک پازیٹو پہلو ہے۔ آخر پہ اقبال کے اس میسج کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری، مرد درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوا اللہ کے آج ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔